We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. آج آن مائی ریڈار میں ہم ایران امریکہ جنگ کی وہ تصویر دکھائیں گے جو امریکی عوام کو امریکہ کا نامی گرامی ٹاپ میڈیا دکھا رہا ہے، جو نیو یارک ٹائمز دکھا رہا ہے، جو CNN دکھا رہا ہے، جو واشنگٹن پوسٹ دکھا رہا ہے، جو بلومبرگ دکھا رہا ہے. اس کے بارے میں اب امریکہ میں سوال اٹھنے لگے ہیں. ہم ان حقائق پہ بات کریں گے جو اب خود امریکی انٹیلیجنس رپورٹس میں سامنے آ رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ ایران کی فوجی طاقت شدید متاثر ہوئی ہے، اس کے میزائل پروگرام کو نقصان پہنچا ہے، اس کی نیوکلیئر صلاحیت کو برسوں پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. بے شک یہ حقیقت پہ مبنی ہے، لیکن اس کے برعکس ایران جنگ نے امریکہ کی چولیں بھی ہلا دی ہیں. یہ سامنے آ رہا ہے امریکہ کی میڈیا رپورٹس میں. ایران کی دفاعی قوت اور میزائلیں اب بھی بے پناہ متاثر ہوئی ہیں لیکن برقرار ہیں. خود امریکی میڈیا خود ناقابل تردید ثبوت پیش کر رہا ہے. نیو یارک ٹائمز پیش کر رہا ہے، واشنگٹن پوسٹ پیش کر رہا ہے اور CNN پیش کر رہا ہے. ہم بات کریں گے خلیج میں قائم ان امریکی فوجی اڈوں کی جنہیں ایرانی حملوں نے ہلا کر رکھ دیا ہے، ان میسائل سٹاکس کی جو اس جنگ میں تیزی سے ختم ہو گئے ہیں، اس معاشی بحران کی جس نے امریکہ کے عوام کی زندگی کو شدید متاثر کرنا شروع کر دیا ہے، اور ٹرمپ کی گرتی ہوئی اپروول ریٹنگز کی. یہ تمام عوامل مل کر اس جنگ کو امریکہ کے اندر بے پناہ غیر مقبول بنا رہے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایرانی فوجی صلاحیت کی تباہی کے دعووں کی، جن کی دھجیاں خود امریکی میڈیا اڑا رہا ہے. نیو یارک ٹائمز نے کل امریکی انٹیلیجنس کی خفیہ رپورٹس پر بیس کر کے ایران کے خلاف امریکی اسرائیلی کارروائیوں کے حوالے سے ایک ایکسپوزے دیا، انکشافات کیے جو یکسر مختلف حقیقت بیان کر رہے ہیں. نیو یارک ٹائمز کی کل کی ایک تفصیلی رپورٹ کے مطابق ایران اب بھی اپنی بیشتر میسائل سائٹس، لانچز اور زیر زمین تنصیبات تک آپریشن رسائی رکھتا ہے. رپورٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس کے خفیہ جائزوں میں یہ بات سامنے آئی کہ ایران اب بھی اسٹریٹ آف ہارموز کے قریب موجود اپنے 33 میں سے 30 میزائل سائٹس تک آپریشنل رسائی رکھتا ہے. امریکی حکام کے مطابق یہ صورتحال خاص طور پر اس لیے اہم سمجھی جا رہی ہے کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز دنیا کے اہم ترین آئل شپنگ روٹس میں شمار ہوتی ہے، اور ان میزائل سائٹس سے امریکی جنگی جہازوں اور آئل ٹینکرز کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کے تقریباً 70% موبائل میزائل لانچرز اب بھی محفوظ ہیں. اسی طرح ایران جنگ سے پہلے موجود اپنے تقریباً 70% میزائل اسٹاک پائل کو بھی برقرار رکھنے میں کامیاب رہا. اس اسٹاک پائل میں بیلسٹک میزائلز بھی شامل ہیں جو خطے کے دیگر ممالک کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، جبکہ کروز میزائل کی ایک محدود تعداد بھی موجود ہے جو زمین یا سمندر میں ریلیٹیولی شارٹ رینج ٹارگٹس کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے. امریکی فوجی انٹیلیجنس کے مطابق ایران نے اپنی زیر زمین میزائل تنصیبات کا تقریباً 90% حصہ دوبارہ فعال کر لیا ہے. سیٹلائٹ تصاویر اور نگرانی کے مختلف ذرائع کی بنیاد پر یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ تنصیبات اب جزوی یا مکمل طور پر دوبارہ آپریشنل ہیں. نیو یارک ٹائمز کی اس چونکا دینے والی رپورٹ سے متعلق امریکی سینٹ کمیٹی میں جب سوال کیا گیا کہ ایران کی 70% میزائل اور ڈرون صلاحیت اب بھی برقرار ہے، تو امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ڈین کین دونوں نے جواب دینے سے معذرت کر لی. Our intelligence agencies say that Iran still has 70% of their missile and drone capability, which would be a failure of our objectives if that were to be true. What can you tell us? All of our battle damage assessment matters are classified, and it would be inappropriate for me to comment in this forum on that. Well, I appreciate the question, but I'm not going to answer it. Let me just put it to Secretary Hegseth. The president said that 80% of their missile capacity had been destroyed. This public report says it's only 30%. You give us an answer as to what the real number is? I mean, I would answer the same way as the chairman. بالکل اسی طرح سے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی تباہی کے بارے میں بھی امریکی دعوے مکمل طور پہ ثابت نہیں ہو سکے.
رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کہتی ہے اور یہ نتیجہ سامنے آیا ہے کہ ایران کے ممکنہ نیوکلیئر ویپنز بنانے کی ٹائم لائن میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے اور 2 ماہ کی جنگ کے باوجود ایران کی نیوکلیئر صلاحیت کو مستقل طور پہ ختم نہیں کیا جا سکا ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے مطابق ایران کے پاس اب بھی اتنا ہائیلی انریچڈ یورینیم موجود ہے کہ اس سے تقریباً 10 ایٹم بم بن سکتے ہیں۔ My impression is that once the military effort comes to an end, we will still inherit, most notably, the inventory of enriched uranium at 60%, which is very close to the degree you need to make a bomb. That is going to still be where it is, largely under the rubble. Under the rubble, and in some cases no rubble, somewhere under. And also, importantly, some facilities, infrastructure, equipment, which have most probably survived some of the attacks. Even they could be damaged, seriously damaged, but that is something that we will only be able to ascertain once our inspectors go back. اسی دوران سی این این کی ایک بڑی تفصیلی انویسٹیگیٹو رپورٹ نے بڑے سنگین سوالات کھڑے کیے ہیں۔ سیٹلائٹ تصاویر کے تجزیے اور نیوکلیئر ایکسپرٹس کے مطابق کئی اہم انسٹالیشنز مکمل طور پہ تباہ نہیں ہوئی اور بعض کامیاب حملوں کے اثرات بھی ابھی تک واضح نہیں ہیں۔ This university in central Tehran is considered by the US and Israel one of the very first stages in Iran's nuclear supply chain. It was struck in mid-March by the US-Israeli campaign, and it's one of dozens of sites across Iran we've been analysing to see how much of its nuclear supply chain has been wiped out. And the answer is not as much as the US and Israel would like. Some of the most important parts of this process, the stores of highly enriched uranium, may not have been touched at all. Let's start at the beginning of the supply chain, Saghand uranium mine, where the raw material, uranium ore, is mined. We looked at recent imagery since the latest strikes and found no evidence of damage. In fact, from between the clouds, you can still see diggers operating at the site. So far, this indicates this stage of the nuclear supply chain may remain untouched. After this, the yellow cake is taken here to sites like this one in Isfahan that has caused the biggest headache for the US and Israel. Back last June, French outlet Le Monde found this truck visible in imagery taken just days before the strikes. These blue containers are likely carrying uranium into the tunnels. گویا امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹس، گویا امریکی ٹاپ میڈیا کی رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ 2 ماہ کی جنگ کے بعد بھی امریکہ اور اسرائیل اپنے بنیادی مقاصد یعنی کہ ایران کی نیوکلیئر اور میزائل صلاحیت کو مکمل طور پہ ختم کرنے کا کوئی واضح ثبوت نہیں دے سکے ہیں۔ اب اگر میدان جنگ میں ہونے والے نقصانات کو دیکھا جائے تو وہاں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نیریٹو کچھ کمزور پڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ چلتے ہیں واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز کی مزید انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے مطابق ایران نے مڈل ایسٹ میں امریکی فوجی تنصیبات کو اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچایا جتنا ابتدا میں سامنے آیا تھا۔ ایرانی سرکاری میڈیا سے حاصل سیٹلائٹ تصاویر جن کی واشنگٹن پوسٹ نے باقاعدہ تصدیق کی ہے ان کے مطابق کم از کم 228 امریکن ملٹری اسٹرکچر یا آلات کو نقصان پہنچا ہے۔ ان میں سے 217 عمارتیں اور 11 اہم فوجی آلات شامل ہیں۔ یہ نقصانات خلیج میں موجود 15 مختلف امریکی فوجی سائٹس پر رپورٹ کیے گئے۔ رپورٹس کے مطابق متاثرہ تنصیبات میں فوجی ہینگرز، بیرکس، ریڈار سسٹمز، ایئر ڈیفنس انفراسٹرکچر اور دیگر سینسٹیو ساز و سامان شامل تھے۔ رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس جنگ میں 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے، 400 سے زیادہ زخمی ہوئے، جبکہ مجموعی فوجی لاگت $29 بلین سے تجاوز کر چکی ہے۔ Mr. Hurst, on April 29th, as you indicated to the ranking member, you said that the Iran war had cost $25 billion in total. You reaffirmed that today. Do you have any other updated costs or projections since that testimony that you've given? Outside reporting estimates have indicated that the war costs could be $1 billion a day. Do you have anything to share? Yeah, thanks for the question, sir. So at the time of testimony in front of the HASC, it was $25 billion. But the Joint Staff Team and the Comptroller Team are constantly looking at that estimate. And so now we think it's closer to 29. That's because of updated repair and replacement of equipment costs and also just general operational costs to keep people in theater. سی این این کی ایک اور علیحدہ انویسٹیگیٹو رپورٹ کے مطابق کم از کم 16 امریکی فوجی سائٹس ایرانی حملوں سے متاثر ہوئی ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ ان حملوں میں ہائی ویلیو ٹارگٹس کو نقصان پہنچا جس سے خلیج میں امریکی فوجی موجودگی پر نئے سوالات کھڑے ہوئے۔ Camp Buehring, Kuwait.
American soldiers enjoying a karaoke night at one of the biggest US military hubs in the Gulf. That was then. This is now. A once bustling American microcity in the desert, nearly empty and heavily damaged after a weeks-long barrage of Iranian missiles and drones. So what impact have Iran's strikes had on America's footprint in the Middle East? A CNN investigation found evidence of unprecedented destruction. We can reveal that strikes damaged at least 16 US installations across 8 countries. According to our analysis and sourcing, that's the majority of American military positions in the region, and some of them are virtually unusable now. A US source familiar with the situation told us that they'd never seen anything like this at American bases, that these were rapid, targeted strikes using advanced technology. Iran's main targets? Multi-million-dollar aircraft, like this Boeing E-3 Sentry, which gave the US a huge amount of visibility over the Gulf. It's out of production, and in today's money, it's worth nearly $500 million. حال ہی میں الجزیرہ نے واشنگٹن کے سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ ایرانی میزائلوں اور ڈرون حملوں سے امریکی فوجی سامان کو 2.3 سے 2.8 بلین ڈالر کا نقصان پہنچا۔ رپورٹ میں سعودی عرب میں موجود امریکی بیس پر حملے اور $700 ملین مالیت کے ریڈار سرویلنس تیاری کی تباہی کا بھی ذکر ہے۔ دوسری طرف اس جنگ نے امریکی ملٹری سٹاک پائلز کو بھی شدید متاثر کیا ہے۔ اسی دوران نیو یارک ٹائمز نے ایک اور انویسٹیگیٹو رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکہ نے جنگ کے دوران اپنے کئی اہم ہتھیاروں کے ذخائر بڑی حد تک استعمال کر لیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تقریباً 1100 لانگ رینج سٹیلتھ کروز میزائل استعمال کیے جو امریکی سٹاک پائلز کا ایک بڑا حصہ ہیں۔ اسی طرح 1000 سے زائد ٹوماہاک میزائل فائر کیے گئے جو پینٹاگن کی سالانہ خریداری سے تقریباً 10 گنا زیادہ ہیں۔ امریکہ نے 1300 سے زائد پیٹریٹ انٹرسپٹر میسائلز بھی استعمال کر لیے ہیں جو 2025 کی پروڈکشن کے مطابق تقریباً 2 سال کی پیداوار کے برابر ہیں۔ یہ سب کچھ نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان ذخائر کو دوبارہ بھرنے میں مہینے بلکہ کئی سال بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ ڈیفنس انڈسٹری فوری طور پر اتنی بڑی تعداد میں پروڈکشن بڑھانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ یعنی ایک ایسی جنگ جس سے لمیٹڈ اور تیز رفتار کہا جا رہا تھا وہ امریکہ کے ڈیفنس سسٹم پر شدید پریشر ڈال رہی ہے۔ We've been briefed by the Pentagon on specific munitions. Actually, it's been pretty detailed on Tomahawks, ATACMS, SM-3s, THAAD rounds, Patriot rounds, so those interceptor rounds to defend ourselves. And the numbers are, I think it's fair to say it's shocking, how deep we have gone into these magazines, because this president got our country into this without a strategic goal, without a plan, without a timeline, and because of that, we've expended a lot of munitions, and that means the American people are less safe. یہی پریشر اب امریکہ کی اکانومی میں بھی نظر آ رہا ہے۔ امریکہ میں جنگ کا سب سے بڑا فوری اثر پیٹرول کی قیمتوں میں دیکھا گیا۔ رپورٹس کے مطابق فروری میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے امریکہ میں گیسولین کی قیمتیں تقریباً 50% بڑھ چکی ہیں۔ معروف ادارے AAA کے نمبرز کے مطابق پیٹرول اوسط قیمت تقریباً $4.5 فی گیلن تک پہنچ گئی ہے، جبکہ جنگ سے پہلے یہ تقریباً $2.98 تھی۔ صرف اپریل میں گیسولین کی قیمت میں 5.4% اضافہ ہوا، جبکہ مجموعی انرجی پرائسز میں بھی بہت بڑا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کا اثر اب امریکی عوام کی ڈیلی لائف پہ، روزمرہ کی زندگی پہ براہ راست پڑ رہا ہے۔ Do you know how much it will cost Americans in terms of their increased cost in gas and food over the next year because of the Iran war? I would simply ask you what the cost is of an Iranian nuclear bomb. I'm going to give you that opportunity. I would simply ask you what you're playing gotcha questions about domestic. No, it's not. You don't even know what the average American is paying. You don't know what we paid in terms of the missiles that hit the Iranian school. You don't know what we're paying in terms of gas. You don't know what we're paying in terms of food. Your 25 billion number is totally off. It's the incompetence. You said you wouldn't get us into bad wars. You said you would bring down the prices. You know what I'm sad for? I'm sad for all the people who voted for Trump. I'm sad for them because you betrayed them. You betrayed a lot of that MAGA base. لوگوں کے لیے کمیوٹنگ مہنگی ہو چکی ہے، سفر مہنگا ہو چکا ہے، گھریلو اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں ڈومیسٹک فلائٹس کا اوسط کرایہ $361 تک پہنچ گیا ہے، جو جنگ سے پہلے کے مقابلے میں تقریباً 8% زیادہ ہے۔ اسی طرح انٹرنیشنل ٹکٹس کی اوسط قیمت $1097 تک پہنچ گئی ہے، جو فیبرری کے مقابلے میں 42% زیادہ ہے۔ بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اب صرف عام امریکن نہیں بلکہ کاروبار بھی متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ کنزیومرز کے پاس ریٹیل، ریسٹورانٹ،
या ट्रैवल सेक्टर के बजाय फ्यूल टैग में उसके पैसे जा रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी खबरदार किया है कि तेल की बढ़ती कीमतें ट्रांसपोर्टेशन, डीजल और कंज्यूमर गुड्स की लागत को मुसलसल ऊपर की तरफ ले जा रही है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल हैरान कौन तौर पे कहा कि मुझे अपने अवाम की माशी सूरत हाल की परवाह नहीं है। I don't think about Americans' financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all. That's the only thing that motivates. शायद यही ट्रंप का नैरेटिव है और यही बोझ है जो ट्रंप की मकबूलियत को ले डूब रहा है। CNN पोल के मुताबिक ट्रंप की डिसअप्रूवल रेटिंग नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 77% अमेरिकन का कहना है कि ट्रंप की पॉलिसीज ने उनके इलाकों में महंगाई बढ़ाई है। तकरीबन 2/3 अमरीकी अब समझ रहे हैं कि इन पॉलिसीज ने अमरीकी इकॉनमी को नुकसान पहुंचाया और मईशत के मामले में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग अब सिर्फ 30% रह गई है। रॉयटर और इप्सॉस के हालिया पोल के मुताबिक 69% अमरीकियों को खदशा है कि अगले साल अमेरिका रिसेशन का शिकार हो जाएगा, जबकि 63% अमरीकी कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने उनके घरेलू माली हालात को शदीद मुतासिर कर दिया है। इसी तरह 2/3 अमेरिकन का कहना है कि सदर ट्रंप ने वाज़ेह नहीं किया कि अमेरिका ईरान के साथ जंग में क्यों गया था। इस राय में 1/3 रिपब्लिकन वोटर्स भी शामिल हैं। Donald John Trump is in the worst position he has ever been on inflation. And more than that, these are the worst numbers I've ever seen for any president. A new poll from ABC, The Washington Post, and Ipsos finds President Trump's approval rating is at an all-time low. Donald Trump's political career is spoiling faster than a box of Trump steaks left out in the sun. A brand new poll shows record levels of disapproval for the job that Donald Trump is doing as president. President Trump's approval on the economy at just 30%. Can Trump turn things around before the midterms, which are, 6 months away? NBC News poll numbers show the war with Iran and the economy are taking an increasingly political toll on President Trump, with his approval rating now sinking to a new low. इस पूरे बैकग्राउंड में जो भी हमने आपको दिखाया, सबसे अहम सवाल यही बनता है जो अमेरिकन एनालिस्ट भी पूछ रहे हैं कि अगर ईरान की मिसाइल सलाहियत अब भी बड़ी हद तक मौजूद है, अगर उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, अगर अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को खलीज में तवक्के से ज़्यादा नुकसान पहुँच चुका है, अगर अमरीकी हथियारों के ज़खायर शदीद प्रेशर का शिकार हैं, तेज़ी से कम हो रहे हैं, अगर अमरीकी अवाम महंगाई और इकनॉमिक प्रेशर महसूस कर रहे हैं, अगर ख़ुद अमरीका के अंदर इस जंग पर सवालात बढ़ रहे हैं, तो फिर क्या ये जंग वाकई एक वाज़ेह फ़तेह थी या फिर एक ऐसी कंट्रोवर्सी, एक ऐसा तनाज़ा जिसके असल असरात आने वाले महीनों और बरसों में मज़ीद वाज़ेह होंगे। पूरी दुनिया की ख्वाहिश है कि अमेरिका ईरान जंग ख़त्मी तौर पे ख़त्म हो जाए, अमन कायम हो जाए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खुल जाए, एनर्जी सप्लाई चेन खुल जाए, मामलात माशियत मामूल पर आ जाएँ। इस पूरे मामले में पूरी दुनिया की ख्वाहिश, शायद दुआएँ एक जानिब मगर इसराइल दूसरी जानिब है। दुनिया भर में ही एयरवाई न्यूज़ और नुक्ता को फॉलो करने वाले नाजरीन से मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि इसराइल इस पूरे मामले में क्या कोशिश कर रहा है, क्या चाहता है, तो इसके लिए गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान सामने आने वाले न्यूज़ इवेंट्स पर गौर करें। 3 रोज़ कबल एन उस वक्त जब ईरान ने अमेरिका की अमन तजावीज़ का जवाब दिया था, इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी नेटवर्क CBS न्यूज़ को एक सनसनीखेज़ इंटरव्यू दिया। एन उसी दिन, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरान से जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, ना ख़त्म होनी चाहिए। Is the war with Iran over? And if it isn't, who will decide when it is? I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of Iran. There's still enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. Now, we've degraded a lot of it, but all of that is still there, and there's work to be done. सिर्फ यही नहीं, बल्कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ये भी कहा कि इसराइली और अमरीकी फ़ौजें ईरान में उतरे और फिज़िकली वहाँ से यूरेनियम निकाल कर लाएं। How do you envision the highly enriched uranium will be removed from Iran? You go in and you take it out. With what? Special forces from Israel? Special forces from the United States? Well, I'm not going to talk about military means, but what President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically. That's not the problem. If you have an agreement
and you go in and you take it out, why not? That's the best way. And I'm just trying to get at how long is it going to take to achieve that aim? I'm not going to give a timetable to it, but I'm going to say that's a terrifically important mission. इस CBS इंटरव्यू में यकीनन तहलका मचा दिया। ये बात वाज़ेह हो गई और इसराइल ने बाकायदा इसका ऐलान भी किया कि जंग ख़त्म होने का वक्त नहीं है, अभी काम बहुत है और इसको मुकम्मल करना है। ये एक हलचल सी मची हुई थी कि अगले ही रोज़ इसी CBS न्यूज़ ने खबर दाग दी कि अमेरिका ईरान जंग का वाहिद सालिस पाकिस्तान दरअसल ईरान का ज़्यादा और अमेरिका का कम हमदर्द है। हत्ता कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर के दौरान इस CBS रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को उसके फ़ौजी तैयारे नूर खान एयरबेस पे पार्क करने की इजाज़त दी, मगर क्या हुआ, काया पलट गई, क्योंकि इस बेहुदा खबर का इस वक्त बेड़ा गर्क हो गया जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर की हिमायत में शानदार बयान दे दिया। Are you reconsidering the Pakistanis as mediators? No, they're great. Well, I think they're great. Mr. President, the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। सबसे पहले CBS इंटरव्यू में इस्राइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कह दिया कि ईरान से जंग ख़त्म नहीं होनी चाहिए, काम करना बाकी है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का कलाकुमा करना है और इसके अलावा भी ईरान के अंदर उसकी फ़ौजी क़ुव्वत को मुकम्मल तौर पर फना करना है। उसके बाद सालिस अव्वल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये खबर आई, उसका बेड़ा गर्क ट्रंप ने कर दिया, लेकिन बात फिर भी यहाँ नहीं ख़त्म हुई। इसके फ़ौरन बाद इजरायली सोर्सेज से खबरें आईं कि UAE और सऊदी अरब ईरानी फ़ौजी ठिकानों के ख़िलाफ़ खुफिया हमले कर रहे हैं। ये बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। फिर कल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने एक शरंगेज़ खबर लीक की कि नेतन्याहू ने मार्च में ईरान इसराइल अमेरिका जंग की पीक पर UAE का खुफिया दौरा किया। न जाने इसराइल ये झूठी खबर फैलाकर क्या हासिल करना चाहता था। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी एक्स पोस्ट में इस झूठी न्यूज़ लीक ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। इसमें कहा गया था कि ऑपरेशन रोरिंग लाइन के दौरान प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने UAE का खुफिया दौरा किया, जहां उन्होंने UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। इसके जवाब में फौरी तौर पे UAE यानी मुत्तहिदा अरब इमारात ने तेज़ी से इजरायली प्राइम मिनिस्टर के दौरे UAE को मुकम्मल उसकी तरदीद की और उसे बेबुनियाद बताया। इसके साथ ही UAE ने किसी भी मुल्क के साथ पुरअसरार खुफिया सिफारतकारी की खबरों पर अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और इसे बिल्कुल मुस्तरद किया। इमारात की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक प्रेस रिलीज में कहा, UAE इस बात की तस्दीक करता है कि इसराइल के साथ उसके ताल्लुकात अवामी नौइयत के हैं और बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान शुदा अब्राहम अकॉर्ड्स के फ्रेमवर्क के तहत चलाए जाते हैं। ताहम ये ताल्लुकात किसी गैर शफ़ाफ या गैर सरकारी इंतज़ामात पर मबनी नहीं है। UAE की इस सरकारी प्रेस रिलीज में बहुत ज़ोर दे के और वाज़े तौर पर कहा गया कि किसी भी गैर एलानिया दौरे या खुफिया इंतज़ामात से मुताल्लिक दावे मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं, जब तक मुत्तहिदा अरब इमारात के मुताल्लिका हुक्काम खुद इसका बाज़ाब्ता ऐलान ना करें। यहाँ ये नुक्ता बहुत अहम है कि बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी और मीडिया इदारों ने इजरायली वज़ीर आज़म की एक्स पोस्ट को कोट तो किया, मगर नेतन्याहू ऑफिस से अब तक ना कोई मुकम्मल और कोई बाज़ाब्ता बयान सामने आया है, ना कोई ऑफिशियल दस्तावेज मंजर आम पर आई है। मगर अहम बात यह भी है कि इसराइल ने खुद इस खबर की, इस न्यूज़ लीक की या इस मुबैना खुफिया मुलाकात की कोई डिनायल जारी नहीं किया है, उसकी तरदीद नहीं की। अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग के दौरान UAE खलीज के अरब मुल्कों बल्कि इसराइल से भी ज़्यादा ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों का निशाना बना है। बेशक UAE की अमेरिका और इसराइल के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, मगर दूसरी तरफ ईरान के साथ जोग्राफिया, तिजारत और सिक्योरिटी का गहरा ताल्लुक भी था। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरान की $42 बिलियन की सालाना बैरूनी तिजारत दुबई के रास्ते होती रही है। यही वजह है कि इस पूरी जंग में UAE इंतहाई एहतियात से कदम रख रहा है। लेकिन ये हकीकत पूरी दुनिया जानती है कि 2020 के अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद UAE और इसराइल के ताल्लुकात खूब बड़े हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान बाकायदा एनुअल बायलैटरल ट्रेड कई बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुकी है। टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स में दोनों मुल्कों के दरमियान मिसाली कॉपरेशन है। इजरायली कंपनीज गल्फ़ की मार्केट्स तक पहुंची, जबकि इमाराती कैपिटल इजरायली इकॉनमी में दाखिल है। डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हुई हैं, सयाहत भी बढ़ी है। ताहम इसराइल का हालिया इक़दाम और UAE की नाराज़ी एक नई सूरत हाल को जन्म दे रही है। इस वक्त मजबूरी सूरत हाल ये है कि मिडल ईस्ट में बैक वक्त इत्तेहाद, खिलाफ के साथ मालूमात की जंग, मीडिया की जंग भी चल रही है।
ہر نیا دعویٰ خطے کی ڈپلومیٹک ڈائریکشن کو مزید پیچیدہ اور یقینی بنا رہا ہے، مگر اس بارے میں نہ کوئی ابہام ہے نہ کوئی یہ غیر یقینی بات کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ خطے میں اور خاص طور پہ امریکہ ایران جنگ کے حوالے سے امن قائم ہو اور مستقل امن قائم ہو۔ کم از کم ابھی فی الحال وہ اس سلسلے میں اس کی پوزیشن یہی ہے کہ فی الحال امن کا وقت نہیں آیا ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران پر حملے برقرار رہیں اور ایران کے میسائل پروگرام کو تہس نہس کیا جائے، ایران کی بچی کچی یا جتنی بھی اس وقت فوجی قوت میسائل قوت ہے اس کو تباہ برباد کیا جائے، ایران کے سویلین اسٹرکچر کو تباہ برباد کر دیا جائے۔ محض اتفاق نہیں کہ پاکستان جو اپنی سفارتی تاریخ کے بہترین دور سے گزر رہا ہے، جس کا گلوبل امیج اس وقت عروج پر ہے، وہی پاکستان اچانک دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اقوام عالم میں پاکستان کی بڑھتی مقبولیت سے حیران پریشان دشمن بے بس ہے، ڈیسپریٹ ہے کہ پاکستان کو کیسے روکا جائے۔ اسی لیے پہلے پاکستان کی ساکھ کو سالس کی حیثیت سے خراب کرنے کی کوشش کی گئی، یہ صرف چند دن پہلے کی بات ہے، اور اس مقصد میں منہ کے کھانے کے بعد دشمن نے دہشت گردی کے لبادے میں اپنے ناپاک عزائم کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ صرف 4 دن میں 4 دہشت گرد حملے اسی سازش کی کڑی ہیں۔ دہشت گردی کی نئی لہر اسی صورت میں دیکھی جا رہی ہے۔ ایک بار پھر خیبر پختونخوا دہشت گردوں کا بنیادی ہدف ہے، جہاں 4 میں سے 3 بڑے حملے کیے گئے۔ سب سے پہلے بنو، جہاں 9 مئی کی رات دہشت گردی نے اپنی ہولناک شکل دکھائی۔ فتح خیل پولیس چوکی پر پہلے خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی سے حملہ کیا، پھر بھاری ہتھیاروں سے لیس دہشت گرد اس کے اندر گھس گئے۔ کئی گھنٹوں خوریز لڑائی چلی۔ رپورٹس کے مطابق حملہ آوروں نے ڈرونز بھی استعمال کیے۔ اس حملے میں 15 اہلکار شہید ہوئے اور ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کی۔ صرف ایک دن بعد 11 مئی کو اٹک میں خوشحال گڑھ چیک پوسٹ پر خودکش حملہ ہوا۔ یہ کوشش بہرحال ناکام ہوئی، مگر پولیس کے مطابق حملہ آور کو چیک پوسٹ کی طرف بھاگتے دیکھ کر لیاقت طامی شہری نے اسے روک لیا، جس پر دہشت گرد نے اپنے آپ کو اڑا لیا۔ اس کے اگلے روز یعنی 12 مئی کو لکی مروت کے نورنگ بازار میں ہولناک دھماکہ ہوا۔ اس میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد شہید ہوئے۔ ادھر بلوچستان میں دہشت گردی صرف ریموٹ علاقوں تک محدود نہیں ہے۔ کل رات ضلع بارکھان میں سیکورٹی فورسز کی کالعدم BLA کے دہشت گردوں سے ایک شدید جھڑپ ہوئی۔ فورسز نے 7 دہشت گرد مار گرائے، جبکہ ایک میجر سمیت 5 فوجی بھی شہید ہوئے۔ سیکورٹی ایکسپرٹس خبردار کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں عسکریت پسندوں کی آپریشنل سوفسٹیکیشن پہلے سے زیادہ ہو چکی ہے۔ کئی اینالسٹ کہتے ہیں کہ دہشت گرد گروپس اسلام آباد کی اسٹریٹجک ڈسٹریکشن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ یہ حملے ایسے وقت ہو رہے ہیں جب پاکستان گلوبل لیول پر زیادہ متحرک ہے۔ ایک طرف سفارتی سرگرمیاں، علاقائی ثالثی، مڈل ایسٹ میں بڑھتا کردار ہے، اور دوسری جانب ملک کے اندر دہشت گردی کی یہ نئی آگ۔ یعنی جب ریاست کی توجہ ہٹی یا بٹی تب ضرب لگاؤ۔ پاکستان بے وقت 2 جنگ لڑ رہا ہے۔ KP میں سرحد پار محفوظ پناہ گاہوں سے جڑے TTP نیٹ ورک اور بلوچستان میں علیحدگی پسند انسرجنسی۔ افغان طالبان کے 2021 میں اقتدار میں آنے کے بعد TTP کی سرگرمیوں میں اضافہ ایک ڈاکیومنٹڈ ریئلٹی بن چکا ہے۔ ہر بار کی طرح بنو حملے کے تانے بانے بھی افغانستان سے مل رہے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح پاکستان اس کے ثبوت دے رہا ہے، مگر افغان حکومت کسی بھی تعاون کے لیے تیار نہیں۔ 12 13 19 گھنٹے لگاتار جو ہے گفت و شنید ہوئی ہے قابل حکومت کے ساتھ، لیکن وہ کسی صورت بھی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کی سرزمین سے پاکستان کے اوپر حملے نہیں ہوں گے۔ زبانی کلامی بات کرنے کو تیار ہیں کہ جی ہماری کمٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اس وقت قابل حکومت جو ہے وہ انڈیا کی پراکسی بنی ہوئی ہے۔ انڈیا کی پچھلے سال مارکہ حق میں شکست کے بعد اب ساری کی ساری جنگ جو ہے وہ کابل کے ذریعے لڑی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ ہم نے اس کے باوجود اس ماحول میں جو ہے ان کے ساتھ گفت و شنید کی ہے کہ ہماری سرزمین پہ ان کی دولت کاری کی وجہ سے یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی تھی، ہم پھر بھی ان سے ہم نے بات کی۔ اس حساس موقع پر جس وقت پاکستان دنیا میں ایک نئی پہچان پا رہا ہے، پاکستان پر دہشت گردی کی یہ الغار، اس پر بات کریں گے اور جائیں گے پشاور، جہاں پر موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی جناب مشتاق یوسف زئی۔ بہت بہت شکریہ مشتاق یوسف زئی صاحب۔ کچھ عرصے قدرے سکون رہا، قدرے کم ہم نے دہشت گردی میں اضافہ دیکھا، لیکن پچھلے 4-5 دن سے ایک بار پھر ایک یلغار سی ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں۔ جی بہت شکریہ کمال خان صاحب، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اور جب افغانستان اور پاکستان کے درمیان چین کے شہر
उरूमची में मुज़ाकरात हुए तो उसके बाद तो काफ़ी हद तक यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो चुकी थी। हालांकि हमले हो रहे थे, मैं चूँकि इसको फॉलो करता हूँ क्लोजली, तो TTP की तरफ से हमले होते थे लेकिन उसमें कैजुअल्टीज़ बहुत कम होती थी। एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई थी इन मुज़ाकरात के बाद कि अफ़गान तालिबान ने TTP के ऊपर दबाव डालना शुरू किया था, और ख़ुद मुझे अफ़गान तालिबान के जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने भी तस्दीक कराई थी, और TTP के लोगों ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि उनके ऊपर दबाव है, और TTP की जो सीनियर क़यादत थी उन्होंने अपने लोगों को हिदायत जारी की थी कि आप जो है रोपोश हो जाए, आप सूबों के दरमियान मूवमेंट कम करें, और कुछ उनके लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन जब भी अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने की तरफ जाते हैं तो TTP की और वहाँ पे जो एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा होता है। अभी रिसेंटली जो आपने जिक्र किया, तो मैं तो आपसे अक्सर बात करता रहता हूँ, तो ये जो हमारे जुनूबी अजला हैं बन्नू, कोहाट, लकी मरवत, टांग, डेर इस्माइल खान और फिर इवन करक और शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान, तो यहाँ पे तो हालात इंतहाई कशीदा है। अब तो बहुत अबतर सूरत हाल है। तो यहाँ पर चूँकि TTP काफ़ी मजबूत है, लेकिन ये जो हमला हुआ है बन्नू में फतेह खेल चौकी पे, तो इसकी ज़िम्मेदारी इत्तेहादुल मुजाहिदीन एक तंजीम है, उन्होंने कबूल की है, और इसके बारे में बताया जाता है कि हाफिज़ गुल बहादुर जो शुमाली वज़ीरिस्तान के तालिबान रहनुमा हैं और इनके पास छोटे मोटे ग्रुप्स हैं, ये TTP का हिस्सा नहीं है, इनका अलहदा ग्रुप है, और ये भी अफगानिस्तान में है, और इनके पास तकरीबन मेरी मालूमात है 400-500 के करीब इनके पास फाइटर्स है, छोटा ग्रुप है। लेकिन एक बात है कि इमरान खान साहब के ये गुल बहादुर और उनके लोगों ने जब भी हमला किया, ये अब बहुत कम हमले करता है, लेकिन ये 4-5 महीने के बाद एक हमला करता है, लेकिन उसमें सिक्योरिटी इदारों की कैजुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा होती है। उन्होंने हमले शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर किए हैं या बन्नू में किया, क्योंकि दोनों उनकी जगह है, यहाँ पे कार्रवाई करते हैं शुमाली वज़ीरिस्तान में, और बन्नू चूँकि बिल्कुल एडजेसेंट है शुमाली वज़ीरिस्तान के, तो हमेशा गुल बहादुर उनके लोगों ने कार्रवाइयाँ इन दो जगहों में की है। और जिस तरह मैंने कहा कि इनके हमले बहुत कम होते हैं, 4-5 महीनों के बाद हमला करता है, लेकिन इसमें कैजुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी TTP ने फिर बयान भी जारी की थी कि हम इसमें मुलविस नहीं है, इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने इसकी जिम्मेदारी तो ज़रा इसका एनालिसिस कीजिए मुश्ताक नसीर साहब कि ये एक आम जो हम ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जो इस तरह इस्तेमाल करते हैं जब दहशतगर्दी होती है KP में कि TTP, उसके बाद फिर नाम मुख्तलिफ ग्रुप्स के आने लगे जिनके आप नाम पहली बार सुनते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके नाम हमने बहुत कम सुना है। ये कितने इंडिपेंडेंट है ये ग्रुप, और ये कितने लाताल्लुक़ है TTP से? ये क्या वाकई के तकरीबन 1 दर्जन ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि वाकई इंडिपेंडेंट है और वो अपनी जंग लड़ रहे हैं, ये 12 ग्रुप्स या 10 ग्रुप? बिल्कुल कमर खान साहब, ये जो TTP बनाई गई थी 2007 में, दिसंबर 2007 में, तो आपको याद होगा कि उस वक्त कबाई इलाके थे, 7 कबाई इलाके थे। ये सब कमांडर शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में इकट्ठे हुए, इन्होंने TP बनाई, अबैदुल्लाह मसूद को इसका सरबराह बनाया गया। फिर इसको काउंटर करने के लिए शुमाली वज़ीरिस्तान के जो तालिबान थे, उस्मान खेल वज़ीर, और जनूबी वज़ीरिस्तान के अहमद ज़े वज़ीर, जो मुल्ला नज़ीर वहाँ पे थे, यहाँ पे थे हाफिज़ गुल बहादुर, तो उन्होंने अपनी तंजीम बनाई थी, TTP का हिस्सा नहीं थे, और ऐसा समझा जा रहा था उस ज़माने में कि शायद ये प्रो तालिबान मिलिटेंट ग्रुप्स हैं और ये हुकूमत के काम आते हैं, अफगानिस्तान में लड़ते हैं। लेकिन जब फिर वहाँ पे 2007 में फिर ऑपरेशन शुरू हुआ, फिर बाद में हुआ, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। अब भी हाफिज़ गुल बहादुर और TTP सब अफगानिस्तान में, क़यादत इनकी अफगानिस्तान में है। ये गरचे TTP का ऐसा नहीं है, लेकिन इनके आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं। ये खुद अपने आप को मुहाजिरीन कहते हैं अफगानिस्तान में, लेकिन कार्रवाइयाँ ये इकट्ठे नहीं करते। बहुत कम शाज़ नादिर मैं देखा है कि इन कार्रवाइयाँ होती है। जो आपने ग्रुप बात की कि 10-15 ग्रुप्स हैं, असल में सिर्फ गुज़िश्ता 1 साल में TTP के अंदर पाकिस्तान से 50 से ज़ायद छोटे मोटे ग्रुप शामिल हो चुके हैं। फिर उनकी तस्वीर जारी की जाती है, फिर साथ बैत करते हैं। इवन चतराल में मिलिटेंट ग्रुप्स को कम होती है और बहुत पीसफुल ज़िले हैं दोनों। अभी लोअर चतराल से TTP के ग्रुप ने अफगानिस्तान जाकर
شمولیت اختیار کی, بیعت اختیار وہاں پہ کی. یہ اس میں دو بنیادی چیزیں کسی بھی گروپ کے لیے جو اس قسم کی کارروائی کرے اس کے بغیر تو وہ پنپ سک ہی نہیں سکتا. ایک تو یہ کہ اس کے پاس سرمایہ کی فراوانی ہو, اس کے بغیر ظاہر ہے کہ وہ موومنٹ نہیں ہو سکتی. دوسرے اس کے پاس سرزمین ہو, ایک ایسی سرزمین ہو جہاں پہ وہ فریلی آپریٹ کر سکتا ہو, فریلی اپنے آپ کو پلیس کر سکتا ہو, جس کو ہم عام زبان میں سیف ہیون کہتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ کہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے نا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ ان کو اویلیبل ہے اور بھارتی سرمایہ جو ہے وہ ان کے لیے موجود ہے. تو یہ دو بنیاد جو اس کو چلانے کی بنیاد جو ہے وہ ایک افغانستان کی سرزمین اور بھارتی سرمایہ, یہ درست ہے؟ خان صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ افغانستان میں ہے, اور جب بھی ان کے کمانڈرز پاکستان آئے تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو مارا گیا ہے. دیر میں آپ کو پتہ ہے 1 سال پہلے ان کے بڑے کمانڈر مارے گئے. تو قیادت کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ رہے افغانستان میں. البتہ پاکستان میں اس وقت ان کے سینکڑوں فائٹرز ہیں, اور میں اگر آپ کو بات بتاؤں تو خیبر پختونخوا میں ایسا کوئی ضلع نہیں ہے کہ اس وقت وہاں پہ طالبان موجود نہ ہو, یعنی ہر جگہ پہ موجود ہے. آپ نے بات کی سرمایہ کی, یہ ضروری بات ہے کیونکہ اس کے بغیر تو آپ یہ اتنا بڑا تنظیم چلا نہیں سکتے. ان کے پاس فائٹرز ہوتے ہیں, ان کا اسلحہ ہوتا ہے, ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پہاڑوں میں رہتے ہیں, کھانے پینے کی بندوبست کرتے ہیں. ایک پر شخص کے پاس جو بندوق ہوتی ہے وہ تقریباً 14-15 لاکھ کی بندوق ہوتی ہے. یہ جو M4 ہے امریکن, تو سرمایہ کے بغیر تو یہ جنگ لڑنا بہت مشکل ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے خلاف یہ تقریباً 23-24 سال ہو گئے لڑ رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں سے ان کو فنڈ مل رہی ہوگی. لیکن میں آپ کو بڑی بھیانک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ابھی ریسنٹلی جو گندم کی فصل جو ہے لوگ کاٹ رہے ہیں ہمارے جنوبی اضلاع میں, تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ مجھے بڑے سینئر گورنمنٹ آفیشلز, پولیس کے, پارلیمنٹیرینز, گورنمنٹ آفیشل جن کی وہاں پہ زمینیں ہیں بڑی بڑی, انہوں نے خود مجھے تصدیق کی کہ ہمیں اپنی گندم کی فصل کاٹنے کے لیے طالبان کو پیسے دینے پڑے. ہم نے ان کو بتا دیا, تب انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ آپ جا کے فصل کاٹے. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کس حد تک اس وقت اس سوسائٹی کے اندر انوالوڈ ہے, اور لوگ بیچارے جو ہیں ان کے رحم کرم پہ ہے. پولیس بیچاروں کے پاس ایک تو وسائل نہیں ہے, اور یہ سب سے آسان ہدف ہے. میرے خیال میں پولیس جو آپ یاد ہوگا جو بنوں میں واقعہ ہوتا ہے, یہ تقریباً 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے فتح خیل جو پولیس چوکی ہے, اور وہاں پہ طالبان آئے, انہوں نے حملہ کیا. پھر پولیس اور باقی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی وہ اس قابل نہیں تھی کہ شام کے وقت وہ 2 کلومیٹر فاصلہ طے کرے, ان کو نکالے. جو زخمی وہاں پہ پڑے تھے بلڈنگ کے اندر, جو وہاں پہ لوگ شہید ہو چکے تھے وہ پڑے تھے. تو حالات انتہائی کشیدہ ہے, بھیانک ہے. اور خیبر پختونخوا پولیس میں جو گزشتہ 2 سالوں میں جو سابق یہاں پہ IG تھے اختریات گنڈاپور, انہوں نے بہت ہی زبردست کام کیا تھا, بہت محنت کی تھی 2 سالوں میں, اور ان کے جو بڑے بڑے کمانڈرز تھے وہ مارے گئے تھے, ریڈ بحال ہوا تھا, اچھے افسرز کو لگایا تھا. لیکن اب بدقسمتی سے حالات انتہائی کشیدہ ہے, اور پولیس کا جو مورال ہے وہ انتہائی ڈاؤن ہے.